اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سہالہ ریسٹ ہاؤس کی جو ایک ویلیو رہی ہے ہسٹوریکلی اٹ ہیز گریٹ سگنیفیکنس. جی اگر اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جب پی این اے کی موومنٹ کے خلاف ان کے کچھ اختلافات تھے تو پولیٹیکل پرزنرز کو یہاں رکھا گیا تھا, ان سے بھی پولیٹیکل نیگوسیشنز ہوئی تھیں, اور بارہا ہمارے سامنے ایسے ایگزامپلز ہیں جہاں پہ یہ سیاسی قیدی اپنے نظریوں کی وجہ سے, اپنے نظریات کی وجہ سے ان کو قید کیا جاتا تھا اور پھر ان سے نیگوسیشن ہوتی تھی. کیا یہ نواز شریف صاحب کے کیس میں ان کو ایک بالکل ٹپکل سیاسی پرزنر کے طور پہ ٹریٹ کیے جانا صحیح ہے, یا پھر کیونکہ یہ کرپشن چارجز ہیں, یہ پاناما کیس ہے, ان کے ساتھ ایز اے کنوکٹڈ کرمنل ایک ہمارا رویہ مختلف ہونا چاہیے؟ دوز آر سم آف دا بیسک بگ کویسچنز دیٹ اینالسٹس آر آسکنگ. عظمیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ 3 ٹائمز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب, ان کو کسی بھی اور سیاسی قیدی کی طرح ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے, یا کیونکہ ان کیسز کی نوعیت مختلف ہے آپ سمجھتی ہیں کہ سینیریو ذرا مختلف ہو سکتا ہے؟ کاش یہ ایسے ہوتا سدرا جیسے آپ کہہ رہی ہیں, لیکن افسوسناک بات ہے کہ ایسے ہے نہیں. یہ بھی سیاسی کیس ہے اور اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے جس کو کئی دفعہ تھوڑا سا ہمیں پھر یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی تھی اس کے بعد سے ہمیں بھیجنے کی کوششیں کی گئیں, اس کے بعد اس میں ہمارے خلاف سازشیں کی گئیں, دھرنا نمبر 1, دھرنا نمبر 2, کبھی یہ کھلا لاک ڈاؤن, کبھی وہ کر لو, کبھی کچھ کر لو, اور اس کے اندر جو لوگ انوالو تھے کئیوں کے نام تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود بتا بھی چکے ہیں, اور یہ ایک سادی کوشش تھی. پھر اس کے بعد اب جو کیس پاناما کے ذریعے آیا, اس کیس کے اندر ہمارا اختلاف اور ہماری تکلیف یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے اس کو سیاسی بنا دیا گیا. نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا پاناما کے اندر, جو بھی پراپرٹی ہے وہ ان کے بیٹوں کے نام پہ تھی, اور ہمارا کیس یہ ہے کہ یہ ان کو ٹرانسفر ہوئی فرام دادا ٹو ان کے پوتوں کے بیچ میں, اور یہ ایک فیکچوئل پوزیشن تھی کہ جب میاں صاحب نے پالیٹکس جوائن کی تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ میاں صاحب کیونکہ پالیٹکس کریں گے اس لیے ان کا خاندان کے بزنس سے تعلق نہیں ہوگا, لیکن ہماری کسی چیز کو جو ہمارے گواہ تھے, جو ہمارے ثبوت تھے, ان کو نہیں دیکھا گیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے یہ نہیں ہوا, اس طرح کے کیس نہیں بنائے گئے؟ آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال گزارے, اس کے بعد وہ اپیل میں بری ہو گئے, ان کے 11 سالوں کا جواب کون دے گا؟ نواز شریف صاحب کے اوپر ہائی جیکنگ کا کیس بنایا, ہائی جیکنگ سے بڑا شاید کوئی اور جرم نہیں ہو سکتا, وہ کیس بنا. بینظیر بھٹو صاحب کے اوپر کیس بنے, ہمیشہ سیاستدانوں پہ ہی تو کیس بنتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جتنے کیس, جتنی سزائیں سیاستدانوں کو ملی ہیں, پھر تو چونکہ سیاستدان بہت غلط لوگ ہوتے ہیں, پھر تو کرپشن ختم ہو جانی چاہیے تھی. ایک تھوڑی سی جو اس میں ڈفرنس ہے, جو آپ نے تینوں ایشوز کی طرف اشارہ کیا, وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ یا مارشل لاز ان پلیس تھے, یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک جمہوری سیٹ اپ ہی ہے. جب بھی آپ اشارے کرتے ہیں تو لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے. فرحان بخاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, ناز بلوچ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان آر کراچی اسٹوڈیوز. فرحان صاحب, یہ جو ٹریڈیشنل فالٹ لائن ہے پاکستان کے لینڈسکیپ میں, پولیٹیکل لینڈسکیپ میں, جہاں ہم کہتے ہیں کہ سول لیڈرشپ از آلویز سارٹ آف پٹڈ اگینسٹ دا ملٹری لیڈرشپ, کچھ اینالسٹ کا, کچھ مخالفین کا خیال یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بہت ہی ذہین, ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ پولیٹیشینز ہیں. تو جب ان پہ یہ کرپشن کا چارج لگا تو وہ ریئلائز کر چکے تھے کہ یہ بہت ہی ایک سنگین الزام ہے, تو انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. ہی ہیز مینیج ٹو موو دا اسٹیٹمنٹ, جو ان کا بیانیہ ہے وہ اس کو کرپشن چارجز سے بالکل موڑ کر اس کو ایک سیاسی ٹکراؤ کی صورتحال پہ لے آئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹریڈیشنل فالٹ لائن کو انہوں نے ایکسپلوئٹ کیا ہے؟ یہ بالکل بڑی حد تک کیا. بات یہ ہے کہ اس میں 2 پہلو ہیں. ایک طرف وہ سیاسی بیانیہ ہے جو کہ ابھی بھی آپ نے سنا, ایک سازش کی بات ہوتی ہے, حالانکہ پیناما لیکس کہاں سے سازش آ گئی وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن دوسری طرف اس کا قانونی پہلو ہے. اگر آپ قانون کے ماہرین سے بات کریں, اور یہ دبئی کے اقامہ کو مثلا مذاق بنایا جاتا ہے, لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے, اور دنیا کی کئی اور جمہوری ممالک میں بھی لوگوں کو اس پہ سزائیں ہوئی ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہ ہوں. تو یہ ایک کانفلکٹ چلا آ رہا ہے, جس میں ایک طرف کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم اسے سیاست کے اکھاڑے میں لے جائیں اور اسے ایک سیاسی رنگ دیں, اور سیاسی رنگ دے کر اس میں سے کسی نہ کسی طرح ہم اپنے آپ کو سینٹیفائی کر کے یا پاک صاف کر کے اور آگے بڑھیں. لیکن دوسری طرف اس کا قانونی پہلو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ کوئی ایسا قانون اس ملک میں بنا دیں کہ جی پبلک آفس ہولڈرز کو کوئی کسی عدالت میں نہیں لے جایا جا سکتا, ٹھیک ہے, پھر آپ وہ اس راستے پہ چلیں.
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ملک کے آئین اور قانون کے تابع بھی ہیں تو پھر آپ کو قوانین کے تابع ہونا پڑے گا. اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ایک لیگل ڈائریکشن اڈاپٹ کرنی پڑے گی. آپ اسے پولیٹیسائز کر کے اس میں سے نکلنے کی اگر کوشش کریں گے تو وہ غلط ہے. جس طرح کے کئی اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں, فرحان صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ نعرہ جو اس کا بنا, جو بیانیہ اس کا بنا, وہ یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. لیکن کیا یہ صرف ووٹ کو عزت دینے کی بات ہے یا پھر یہ ایک زیادتی ملکی ہے جو کئی طریقے سے میرے خیال میں ریاست سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی ہے, اس کے حوالے سے بات ہے. لیکن ایک بات میں دم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی پرسنل ویلتھ کے بارے میں, کرپشن چارجز کے بارے میں, ناز آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بتائیے کہ ابھی تک تو یہ بات کی جاتی تھی کہ ایک سرٹن جماعت, یعنی اگر میں کھل کے بات کروں کہ جی پی ٹی آئی فیورڈ جماعت ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی تناظر میں نظر آتی ہے؟ زرداری صاحب کا, فریال تارپور صاحبہ کا نام ای سی ایل میں تھا نہیں تھا, ان کی پیشی تھی, ان کو تو ریلیف مل گیا ٹل دی الیکشنز. پی ایم ایل این پہ ساری سختی آئی ہوئی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یہ دونوں کیسز جو ہے یہ آپس میں کمپیئر ان کا کرنا غلط ہوگا, کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ بات جو ٹیلی ویژن چینلز پہ نکلی کہ جی کوئی 30 ارب کی اور پتہ نہیں اربوں روپے کی کہانی ہے اور بہت بڑے اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد کرتے کرتے جناب بات پہنچی کہاں پہ 1.5 کروڑ کے اکاؤنٹ کے اوپر, کہ 1.5 کروڑ کے, اور وہ بھی کراس چیک پہ. تو کراس چیک پہ تو پہلی بات ہے کہ منی لانڈرنگ کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ کیش چیک پہ ہوتا ہے نہ کراس چیک پہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں اس کے اوپر کہاں سے منی لانڈرنگ ہو گئی. یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے اور دوبارہ سے وہی کیچڑ اچھالنے کے لیے میڈیا کے اوپر بلا وجہ خامخواہ یہ باتیں چلی. لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ جب سپریم کورٹ میں یہ بات ہوئی تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے خود یہ بات کہی کہ کس نے ان کا نام ای سی ایل پہ دیا. انہوں نے تو ایف آئی اے کو انکوائرڈ دیم کہ جناب یہ کس نے نام دے دیا ای سی ایل پہ, جبکہ ایف آئی اے جو ہے انہوں نے جب نام دیا تو یہ دھڑلے سے کہہ کے کہا کہ جی ہم نے تو کورٹ کے آرڈرز پہ, تو کورٹ نے تو کہہ دیا کہ جناب ہم نے تو یہ آرڈرز ہی نہیں دیے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جناب دال میں کچھ کالا ہے. یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھا پیپلز پارٹی کو ونس اگین ملائن کرنے کا. تو اس طرح کی بے شمار سازشوں کو پیپلز پارٹی نے پہلے بھی لانگ لسٹ آف پیپل جن کے اوپر کرپشن چارجز لگے. شرجیل میمن صاحب اس کے اندر ہے, ڈاکٹر عاصم ہے, ایان علی کا کیس تھا, بٹ دین دے آل ہیو فیس دا کورٹس. جیسے کہ ابھی عظما بھی بات کر رہی تھی کہ زرداری صاحب نے 11 سال جیلوں کو بھگتا, جیلوں میں سزائیں بلا وجہ اپنے نہ کردہ گناہوں کی سزائیں کاٹی, جو گناہ نہیں کیے تھے, جو الزامات ان کے اوپر جھوٹے لگائے گئے تھے, جھوٹے الزامات کی بنیاد کے اوپر ان کو 11 سال زندگی کے اہم 11 سال اپنے بچوں سے جدا رکھا, فیملی سے. تو یہ چیزیں تو ہیں نا اپنی جگہ, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہیں یا وہ جو بھی کہیں, لیکن یہ ہے کہ ان سزاؤں کو بھگتا اور اس کے بعد یہ کہ آج پھر پتہ چلتا ہے جناب وہ سارے جھوٹے کیسز سے. تو یہ ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑا ناز, لیکن آپ کی بھی بات یعنی جب ہم عظما نے اور ناز نے دونوں نے ہی اسی پلی کو آگے لے کے چلے کہ کمزوری ہمیں نظر آئی ہے, the way these cases have been conducted, کس طرح ان کے جو نتائج ہیں, جو ان کے حوالے سے جو نتیجہ نظر آتی ہے, اور اس فالٹ لائن کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے in the narrative building by PMLN, یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. فرحان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے, and I absolutely agree with you in theory, کیونکہ ہم کسی بھی نمائندے کو جب ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں تو ہمارا مین ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک اور قوم اور اس کے آئین کے وقار کو بھی آگے لے کے چلے. تو جب عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا ہے تو ایک کانفرنٹیشن کی صورتحال اور بیانیہ کیوں ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اور یہ آج ہی نہیں ہر دفعہ دیکھا گیا ہے, ہر مسئلے کو ہم سیاسی رنگ کیوں دے دیتے ہیں؟ یہ دیکھیے ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ تاریخ کے, پھر اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو پھر اس کے سب پہلو دیکھنے چاہیے اور دیکھنے پڑیں گے. نواز شریف صاحب ایک ایسی جماعت کے قائد ہیں جنہوں نے آج سے 20-21 سال پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ تک کر دیا تھا. پھر حالیہ برسوں میں جو نہال ہاشمی صاحب کو قید ہوئی اور جس وجہ سے قید ہوئی, وہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو ملتی ہے جس قسم کی زبان انہوں نے ججوں میں کے بارے میں اور ان کے بچوں کے بارے میں استعمال کی اور انہیں سزا ہو گئی. پھر اسی طرح ابھی تک متنازع معاملہ چل رہا ہے, وہ بند نہیں ہوا. 2014 میں جو 14 افراد کی یہیں پہ لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں بے گناہ لوگوں کی اموات ہوئیں, جس طرح ہوئیں پولیس کی شوٹنگ میں, میں دوسری طرف اسے نہیں لے کے جانا چاہتا. میرا صرف اور صرف مقصد یہ کہنے کا ہے کہ تاریخ کے کئی پہلو ہیں, اس میں صرف اور صرف وہ پہلو جو مظلومیت کا ہے اور جو سیاستدانوں پہ ظلم ہوئے ہیں
وہ ہمیں بھلانا نہیں چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کئی دوسرے پہلو بھی ہیں، ایک مجموعی ہمیں تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان ورڈکٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مفروضوں کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا ہے، اور اب جس طرح کی دونوں اپیلیں کی گئی ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی انسفیشینٹ ایویڈنس کے بیسس پہ تھا، اس کی جو سزا ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور دوسری اپیل یہ دی ہے کہ جب تک یہ جی اس اپیل کا فیصلہ پہلی اپیل کا نہیں آ جاتا تو اس سزا کو معطل کر دیا جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر تو یہ ٹیکنیکلی ویک ورڈکٹ ہوا تو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیے، میں اس سوال کا کیسے جواب دوں؟ میں جج تو نہیں ہوں، یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا۔ جا کے عدالت میں آپ اپنا کیس لڑیں اور پھر کوشش کریں کہ وہاں پہ عدالت کو آپ قائل کر لیں، اپنا جو بھی موقف ہے یا نقطہ نظر ہے وہ بیان کریں۔ ہر چیز کے بارے میں اسے سیاست کی طرف لے کے جانا اور کہنا کہ جی ہمارے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ بات نہیں بنتی۔ آخر اگر آپ واقعی پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ عدلیہ کی بھی انڈیپینڈنس کو آپ لوگوں نے بہت ویگرسلی سیاسی بات میں ناز کے پاس لانا چاہوں گی۔ ناز کیا کہیں گے؟ تین بڑے پلیئرز پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی، لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این جس ٹرموائل سے گزر رہی ہے اس کا فائدہ باقی دونوں جماعتوں کو ہو سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ مشکلات کے باوجود جو ہم پر آئیں، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت، ایک پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہم سے چھن گئی، تو اس کے بعد ایک پارٹی کا دوبارہ ریوائیول ہونا اور اس کے بعد اپنے آپ کو گیدر کرنا، کنٹین کرنا، یہ بہت بڑی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اس چیلنج میں سے پیپلز پارٹی جس طریقے سے نکلی ہے اور اس کو اوورکم، تو خیر محترمہ کی تو کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو جس طریقے سے اپنی والدہ کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سندھ سے لے کے پنجاب تک جہاں جہاں ایون ابھی نہ ہو، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت لاہور میں ان کا اتنا زبردست والہانہ استقبال ہوا ہے، اور جو پرجوش استقبال ان کا راول پنڈی میں ہوا، جو پرجوش استقبال ان کا گاؤں گاؤں کریا جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں، پیپل آر ویلکمنگ them like anything. تو that shows کہ لوگوں کو into the ballot boxes now, because آپ سمجھتی ہیں کہ 2008 کا الیکشن گزرا، 2013 کا الیکشن گزرا، 2018 کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید پنجاب میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ گزشتہ 2013 کے انتخابات میں بھی ہمیں فیئر فری جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا تھا، اس وقت کے معاملات کچھ اور تھے، اس وقت کینڈیڈیٹس کی سیکیورٹی کے ایشوز تھے، اور اس دفعہ بھی جہاں جہاں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ روکا جا رہا ہے بہت، جیسے پشاور میں گورنمنٹ نے ہمیں اجازت نہیں دی جلسہ کرنے کی جہاں پہ بلاول صاحب جلسہ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو سیکیورٹی کے تھریٹس ہوں اور یہ حالات کے باوجود اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمت کر کے عوام میں جا رہی ہے، اپنا میسج پہنچا رہی ہے، اپنے مینیفیسٹو، اپنا منشور لوگوں کو بتا رہی ہے، تو میں سمجھتی ہوں عوام اس چیز کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہے، اور بلاول بھٹو میں عوام کو ایک امید اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ہی از دا ینگسٹ لیڈر دیٹ وی ہیو۔ دوسرے تو نوجوانوں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں ہمارے پاس ایک ینگ نوجوان لیڈر ایک ویژن کے ساتھ ہمارے سامنے پالیسی لے کر آ رہے ہیں، اپنا مینیفیسٹو شیئر کریں، اور مینیفیسٹو بھی سب سے پہلے پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے۔ تو آئی تھنک دا پیپل آر وٹنسنگ، اور یہی صحیح معنوں میں تبدیلی ہوگی کہ ایک نوجوان پی ایم ایل این اس وقت مشکل میں ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم پاپولر بھی بہت ہیں اور ہمارا بھی اسی طرح والہانہ استقبال ہو رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی سچویشن ہو، کچھ مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ جی پی ٹی آئی حکومت میں آ جاتی ہے، پی ایم ایل این اپوزیشن میں ہوتی ہے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا جھکاؤ کس کی طرف ہوگا؟ دیکھیں، the party will decide, let the time come. پہلے تو یہ ہے کہ الیکشنز فری اور فیئر الیکشنز انشاءاللہ ہم جو امید رکھتے ہیں کہ الیکشنز پرامن طریقے سے ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی عددی تعداد کے اوپر کہ ہمیں کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ ہم بڑے پر امید ہیں، ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ سندھ میں جس طرح پہلے ہم ہمیشہ سویپ کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ہم سویپ کریں گے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں، میں بلکہ ایک اور بات آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں کہ مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ جی ڈی اے سندھ کے اندر ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ جو ووٹ لینے کی کمپین چلا رہا ہے، تو یہ المیہ ہے کہ ایک پارٹی کے پاس ان کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہے۔ آج وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے نام پر جا کے لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں، اور یہاں سندھ میں آ کے پیپلز کراچی میں آ کے میڈیا میں آ کے بلاول بھٹو کے اگینسٹ کمپین کرتے ہیں۔ جی ڈی اے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کافی پریشان ہے۔ We are not at all پریشان، ہمیں تو ان پہ ہنسی آ رہی ہے
کہ بلاول بھٹو کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ جی ڈی اے ووٹ لے رہی ہے. تو ان کی تو کنفیوژن ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور ہمارا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. الحمدللہ ہم اپنی جو سیٹیں ہم نے پہلے بھی لی ہیں وہ بھی ریٹین کریں گے, اس سے زیادہ سیٹیں لینے کی ہم امید کر رہے ہیں. فائنل فیو منٹس آف دا شو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کمنگ بیک ٹو مائی اوریجنل کویسچن اباؤٹ اڈیالہ, ایک لیگسی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے. آپ نے ابھی زردائی صاحب کا ذکر کیا, ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, ان سب نے جیلیں کاٹی, سیاسی پرزنرز کے طور پہ بھی گئے. تو آج جو یہ بات ہو رہی تھی, کچھ لوگوں نے اس پہ یعنی ایک ریاکشن دیا. واٹس یور رسپانس ٹو دا فیکٹ کہ جی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو پچھلے 7 روز سے وہ ایک ہی فیسلٹی میں, ایک ہی جیل میں, لیکن ملنے نہیں دیا جاتا اور یہ بڑی تکلیف دہ ان کے لیے صورتحال ہے. واٹس یور رسپانس ٹو دیٹ؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے قائدین کے ساتھ جس قسم کے جو انہوں نے تکلیفیں صحیح برداشت کی, ان پہ تو جھوٹے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چارجز کیے گئے تھے. وہ تو سارے ان کو بے گناہ جو ہے اتنی سزائیں دے دی گئیں. لیکن یہاں پہ جو چیز ہے, یہاں پہ تو منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے میاں صاحب, اور ان کو سزا جو ملی ہے تو وہ تو سزا ڈیفینیٹلی عدالتوں کی جانب سے ملی. اپیل کا حق ہے, جائیں وہ اپیل کریں. لیکن اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کی جو ہماری لیول ہے اس کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر جیلوں میں, ناٹ صرف کہ آج میاں صاحب ہیں تو ہمیں جیلوں کی حالت جو ہے خستہ نظر آ رہی ہے, لیکن دوسرے بھی قیدی ہیں, تو ہیومن رائٹس کے جو ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام قیدیوں کے لیے کم سے کم صاف شفاف جو ہے جیل کے کمرے صاف ہوں, ان کو صاف ستھرا کھانے پینے کی چیزیں ملیں. تو یہ سارے قیدیوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے. تو میاں صاحب بھی شور نہیں مچائیں گے, دوسرے قیدی بھی, ان کے ساتھ بھی ایکول سلوک ہوگا. اور فرحان صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اب یہ اگر موومنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے اس بات کو پروگرام میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ بیانیہ بھی ذرا مختلف ہوتا چلا جائے گا, فرام چارجز آف کرپشن ٹو میکنگ اٹ انٹو اے پولیٹیکل بیٹل. یہ نواز شریف صاحب نے بڑا ایک میرے خیال میں انٹیلیجنٹلی پی ایم ایل این نے اس کو ایک ٹوسٹ دیا ہے. اگر یہ اڈیالہ جیل سے ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے سیحالہ ریسٹ ہاؤس, تو کیا ایک طرح سے ہم سمجھیں کہ ان کی آن پرنسپل گراؤنڈ یہ ایک کوئی وکٹری سمجھی جائے گی؟ میرے خیال میں وکٹری کا لفظ استعمال کرنا تو قبل از وقت ہے, کیونکہ جیل تو جیل ہی ہوتی ہے, کنفائنڈ سپیس ہے. اڈیالہ سے اگر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں سیحالہ گیسٹ ہاؤس میں, ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ تھوڑی سی مراحت مزید مل جائیں, لیکن بہرحال وہ ایک کنفائنڈ سپیس میں تو رہیں گے. تو اب اگر یہ افسران بالا کا اور حکومت وقت کا یہ خیال ہے اور ان کے پاس ایویڈنس ہے سیکیورٹی تھریٹ کی, اور اسے بنیاد بنا کے وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں, تو وہ سمجھ میں اس لیے آنے والی بات ہے کیونکہ کانوینٹس کی بھی سیکیورٹی تو مملکت کی ذمہ داری ہے, اور وہ مملکت کو ہر قیدی کے حوالے سے وہ پوری کرنی چاہیے. صرف نواز شریف کا وہ بہت بہت شکریہ فرحان صاحب, بہت بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ. پروگرام میں شروعات میں ہمارے ساتھ عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی موجود تھیں. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی ہے, اور میرے خیال میں سب سے بڑا المیہ ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس نیشنل انٹرسٹ کو کبھی ہم ڈیفائن نہیں کر پاتے. اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کی طرف دیکھیں تو شاید ہمارے سامنے گورنمنٹ ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک ساتھ, کیونکہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو ساتھ ملتا ہے تو وہ ایک ہی بیم لے کے چلیں گے, اس کو ہم گورنمنٹ گردانتے ہیں. پھر ملٹری, اگر آپ ان دونوں کے بھی بیانیے سے اگری نہیں کرتے اور نیشنل انٹرسٹ, دین پرہیپس دا پیپل آف پاکستان شوڈ ڈیسائڈ. لیکن پیپل آف پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ آئین کو, قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ہی نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو آئین کی بالادستی, عدلیہ کا احترام اور وقار میرے خیال میں ہم سب پہ لازم ہے. اینڈ دیٹ از دا کلوزنگ نوٹ فار ٹوڈے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیں. 25 جولائی وہ دن کہ الیکشن کے رزلٹ چاہے کچھ بھی ہوں, جیتے